अस्सलाम वालेकुम। 15 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रेड जोन में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और ये एहतजाजी मुजाहिरा जो था वो हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं पीडीएम और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं पीपल्स पार्टी जिसमें शामिल है उनकी जानिब से किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो निशाना बनाया गया बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निकालने के लिए ये जो एहतजाजी मुजाहिरा था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने किया गया और एक नई जो थी मिसाल और तारीख रकम की गई, एक सियाह तारीख आप इसे कह सकते हैं। अगरचे 28 नवंबर 1997 को पीडीएम में शामिल जो बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कर चुकी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को काम से रोक चुकी है और निकलवा चुकी है। लेकिन ये जो आज का वाक़या है उसमें दर्जन भर से ज़ायद जो जमातें थी वो शामिल हुई, वो जमातें भी शामिल हुई जिन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नून लीग के हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत की थी। अब वो सारे जो हैं वो मिलकर उन्होंने ये सारा मुजाहिरा किया और एक नई जो थी सियाह तारीख रकम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होगी, तकारीर हुई। ऐसे लोग भी शामिल थे मुजाहिरे में जो अभी माजी करीब में चीफ जस्टिस को गालियां निकालते हुए पाए गए। बड़ी ही जो थी नाजेबा किस्म की ज़बान का इस्तेमाल किया गया, ऐसे ऐसे बैनर थे, चीज़ें उठाई हुई थी लोगों ने जिस पे जो नारे थे बड़े ही ऐसे हैं जिनको रिपीट नहीं किया जा सकता यहाँ पर भी। तो इस सारी सूरत हाल में जब से इस एहतजाजी मुजाहिरे का या धरने का इन्होंने ऐलान किया था, अगर इसको ख़त्म किया जा चुका है, तो उस टाइम एक उम्मीद थी, एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था जो इस सारे अमल को रोक सकता था और बड़े मौसर अंदाज से ये काम किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था और इस फैसले को ये सारी जो जमातें हैं इनमें से बेशतर जो जमातें थी जो आज एहतजाज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंची हुई थी, इन्होंने उसको सराहा हुआ है, उसकी तारीफ की हुई है। ये फैसला क्या है? ये है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दिया गया फैसला, फैजाबाद धरना केस का फैसला, आज खुद नोटिस केस का ये फैसला था। और इस फैसले की रूह से अगर आपको इसके मुंदरजात याद हो, इसके अंदर क्या कहा गया था वो याद हो, ये पूरा फैसला तफसीली वजूहात के साथ अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा और एक उम्मीद बंध जानी चाहिए थी कि जब इस एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान किया गया तो ये फैसला देने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जो 4 महीने बाद या 4 महीने बाद तकरीबन जिन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो एक और सुमोटो लेने की सिफारिश करते, रिकमेंड करते चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस मुजाहिरे के ऐलान के साथ ही। क्यों करते? अपने ही इस तहरीर करदा फैसले के असूलों की रोशनी में, जिन बुनियादों के ऊपर उन्होंने ये फैसला तहरीर किया था और जो चीज़ें उन्होंने इस फैसले के अंदर बयान की थी, ये उम्मीद और ये फैसला जो माजी में मौजूद था, जो गाइड कर सकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस एहतजाज को रोकने के लिए और इन जमातों को रिमाइंड करवा सकता था कि आपका ये मौक़िफ़ था, इस फैसले को आपने सराहा था। लेकिन इसी फैसले के अंदर जो चीज़ें बताई गई थी आप उन्हीं के ऊपर अमल पैरा हैं, उसी के आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसी फैसले की, और धज्जियां उड़ाकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंचे हैं और जजेस को टारगेट किया गया, जो जजेस का रास्ता रोका गया, रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट के सामने कंटेनर लगाया गया, ये सारी चीज़ें हुई। ये इसी तरह की चीज़ें उस फैसले के अंदर है जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कुछ लाइनें मैंने उसमें से निकाली हुई हैं जो फैजाबाद धरना केस का फैसला है। पहले उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, उसके बाद इसमें से मैं आपको जो लाइनें हैं जो काजी फाइज ईसा साहब ने यह फैसला तहरीर किया था वो आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 21 नवंबर 2017 को फैजाबाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने का आज खुद नोटिस लिया था। 184(3) का ये केस था जिसकी आजकल मुखालफत की जा रही है, 184(3) की जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। जस्टिस मुशीर आलम साहब थे इसमें और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे। फैसला तहरीर किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और तफसीली फैसला जारी हुआ था 6 फरवरी 2019 को। इस केस में उन्होंने 184(3) के तहत जो केस को टेकअप किया जाता है उसके लिए अभी भी काजी फाइज ईसा साहब दोहराते रहते हैं कि इसके अंदर आइन के मुताबिक, आइन में भी कहा गया 2 शराइत होनी चाहिए कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का इशू उसके अंदर होना चाहिए। इन शराइत को उन्होंने डिस्कस किया था और इसी के अंदर उन्होंने वो चीज़ें डिस्कस की थी जो आज के धरने में या जो एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है
سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پی ڈی ایم اور جماعتوں کی جانب سے، اس کے اندر وہ والے شرائط پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ یہ جو چیزیں میں پڑھوں گا، جو کچھ لائنیں پڑھوں گا، وہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ جو ہے اس کے پیرا 3 اور 4 میں سے یہ لائنیں میں پڑھوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے میں لکھا کہ فیض آباد انٹرچینج پر تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو مفلوج کر دیا۔ دھرنے سے عدالتوں کے کام بشمول سپریم کورٹ کے کام میں خلل پڑ گئی۔ اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آج جو لائنیں لگی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہوگی مشابہت آپ کو نظر آئے گی۔ آگے انہوں نے لکھا کہ بہت سے سائلین اور ان کے وکلاء اپنے کیسز کے لیے عدالتوں میں نہیں آ سکے۔ دھمکیوں اور گالیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور حالات جو تھے مزید خراب ہوتے گئے۔ یہ پیرا 3 اور 4 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے فیض آباد دھرنا کیس میں، اور یہ لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ آگے انہوں نے لکھا کہ 21 نومبر 2017 کو اس دھرنے کی وجہ سے کئی وکلاء عدالت میں نہیں آ سکے۔ تو آج اگر آپ نے دیکھا ہو کورٹ کے سامنے جو لائنیں تھی، لوگ تھے بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم دھرنا فیض آباد میں تھا اور لوگ عدالتوں میں نہیں آ سکے۔ سپریم کورٹ وہاں سے چند کلومیٹر دور ہے فیض آباد سے۔ تو ابھی یہ جو آج تو بالکل سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے تھا، یہ سارا جو رچایا گیا تھا، سارا جو احتجاجی مظاہرہ تھا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان نے شکایت کی کہ وہ بہت مشکل سے سپریم کورٹ پہنچے، انہیں متبادل راستے سے سپریم کورٹ آنا پڑا، جس پر 3 گھنٹے زائد وقت لگ گیا۔ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت سائلین کو منصفانہ ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ جب سائلین کی عدالتوں تک رسائی روک دی جائے تو انہیں آئین کے تحت دیا گیا یہ حق متاثر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کے سامنے گیٹ کے سامنے کنٹینر لگا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے سامنے ریڈ زون میں جو لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، تو سائلین آج کتنی آسانی سے سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر پہنچے ہو گئے۔ ان کا جو حق ہے آج متاثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ 21 نومبر کو تو متاثر ہو گیا تھا، 21 نومبر 2017 کو، لیکن 15 مئی 2022 کو کیا یہ حق متاثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے لیے بھی ایک سو موٹو ہوتا، اس کی ریکمنڈیشن ہوتی قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، انہی اصولوں کے مطابق جو انہوں نے یہاں پہ طے کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اسی ریزننگ کے اوپر، تو کافی بہتر ہوتا۔ انہوں نے آگے لکھا کہ دھرنے کے باعث عوامی نقل و حمل یا تو محدود ہو گئی یا پھر رک گئی، لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے، عدالتوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور کام پر نہیں جا سکتے تھے، یہ چیزیں انہوں نے لکھی ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو 15 ہے شہریوں کو نقل و حرکت کا حق دیتا ہے۔ آگے انہوں نے مزید چیزیں لکھی ہیں، کیسے اس کی وجہ سے رکاوٹیں بنی، پیدا ہوئی۔ آگے انہوں نے لکھا کہ دھرنے کے لیڈرز نے لوگوں کو اکسایا اور نفرت کو بڑھاوا دیا۔ آج بھی جو احتجاجی مظاہرہ تھا اس میں جو لوگوں نے وہ کارڈ اٹھائے ہوئے تھے یا وہاں سے جو سٹیٹمنٹس جاری ہوئی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس اور ساتھی ججز تھے ان کے خلاف کوئی لوگوں میں محبت یا پیار تو نہیں اکسایا، وہ بھی یہی چیز تھی کہ لوگوں کو چیف جسٹس کے خلاف اکسایا گیا ہے نا۔ دھرنے کے لیڈرز نے گالیاں جاری کی، دھمکیاں جاری کی اور گالیاں دی، یہ انہوں نے اس ٹائم لکھا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے گالیاں دینے دھمکانے سے لوگوں کا عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق کمزور ہو جاتا ہے۔ آج جو گالیاں جو دھمکیاں دی گئی اس کے ساتھ عزت و وقار اس کے ساتھ جینے کا حق جو ہے وہ کس کا کمزور ہوا ہے، کھوکھلا ہوا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 14(1) کے تحت شہریوں کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ جیسے شہریوں کو حق ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صرف ان کا جو جرم ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئینی احکامات کے مطابق، آئینی تقاضوں کے مطابق 90 روز میں الیکشن کرانے کا احکامات دیے ہوئے تھے جن کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ فائدہ اٹھایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی اندرونی لڑائی سے۔ آگے انہوں نے یہ ساری وجوہات، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ پیرا 3 اور 4 فیض آباد جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس پس منظر میں ان بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے جو عزت و وقار کا ہے، منصفانہ ٹرائل کا ہے کہ سائلین تھے وہ نہیں پہنچ سکتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان یا دیگر عدالتوں میں، اس کے تحت عدالت نے 21 نومبر 2017 کو تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کا آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت نوٹس لیا۔ تو یہ انہوں نے جسٹیفائی کیا نوٹس کو۔ اگلے جو کافی پیراگرافس ہیں ان باتوں کو دہرایا گیا ان کی جانب سے، جو
پیراگراف 22 ہے اس ججمنٹ کا، فیض آباد دھرنا کیس کا، اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2014 کے جو دھرنے تھے پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کے، جو اسی جگہ قومی اسمبلی کے سامنے تھے، اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ اس سے کس طریقے سے شہری تنگ ہوتے تھے، شہریوں کو مشکلات ہوتی تھی، اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیٹ کا جو دھرنا تھا اس کی وجہ سے جو سائلین تھے اور ججز تھے ان کو سپریم کورٹ پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس ججمنٹ میں جو تھا انہوں نے پی ٹی آئی کے دھرنے کا بھی حوالہ دے دیا، باقی جو ماضی کے جو دھرنے تھے، جو احتجاج تھے، ان کا بھی حوالہ دیا، اور بتایا کہ کیسے سائلین کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ پہنچنے کی وجہ سے جو تھا بنیادی حقوق متاثر ہو رہے تھے، انصاف تک رسائی کا، منصفانہ ٹرائل کا، عزت و وقار کی باتیں ہوئی، آج وہ ساری چیزیں جو تھیں ہمارے سامنے ان کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اس فیصلے کا جو تھا، جو چیزیں طے شدہ تھی، جو مثال قائم ہوئی تھی جس کی یہ جماعتیں تعریفیں کرتی تھیں اس ٹائم، جنہوں نے آج اسی فیصلے کی ایک تو دھجیاں اڑائی ہیں، اس کی روح کی، اس کے جو اصول تھے ان کی، اور بالخصوص اس فیصلے میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی انہوں نے لکھا تھا صفحہ نمبر جو 40 ہے اس فیصلے کا، اور اس کے اندر جو ڈائریکشن نمبر 12 ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں بشمول آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی اور آئی ایس پی آر، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی متعلقہ جو مینڈیٹس ہیں ان کے، اس سے تجاوز نہ کریں۔ یہ سارا کام بھی ہو رہا ہے، سب کی جانب سے ہو رہا ہے اور کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ یہ جو جماعتیں آج آئی تھی سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کس کی قوت ہے، کس کے ساتھ یہ چل رہی ہے اور کیا حساب کتاب ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو، اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ اور اس کے اندر بتائے گئے اصول احکامات ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک یہ امید تھی کہ شاید جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی عدالت اور اپنے ساتھی ججز جو ان سے سینئر ترین جج جن میں شامل ہے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی جو ہے عزت و وقار کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت و وقار کے لیے اسی طرح کا سو موٹو لینے کے لیے ریکمینڈ کرتے، اور اس کے اوپر وہ اپنے ہی ان کے جو بتائے گئے اصول ہیں، جو باتیں ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھی ہیں، ان کو لاگو کرنے کے لیے، ان کو جو وائلیشنز تھی ان کو روکنے کے لیے، دوبارہ سے ہونے کے لیے، وہ جو تھے وہ اپنے ہی فیصلے کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔